السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سابقہ دروس کے اندر عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق کچھ باتیں سماعت کی، اس مجلس کے اندر آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں کہ اس عشرہ کے اندر جو عبادات مشروع ہیں اس میں خاص طور سے نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، سنن رواتب کا اہتمام، اور وہ نمازیں جو اشراق کی ہیں، صلاۃ الضحیٰ کی ہیں، اور ایسی نمازوں کا خاص طور سے اس عشرہ کے اندر اہتمام کرنا، کیونکہ یہ فضیلت والے اوقات ہیں، اور فضیلت والے اوقات میں جب ہم نوافل اور سنن کا خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں تو ان عبادتوں کا مقام اور مرتبہ، اس کے اجر و ثواب، اس کی حیثیت یہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ ایسے ہی اس عشرہ میں روزے کا اہتمام، خاص طور سے روزہ ایک عظیم ترین فضیلت کا عمل ہے، ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور اس عشرہ میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ ہوتا کہ آپ جو ہے روزے کا اہتمام کرتے، آپ نے اس کی تعلیم بھی دی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے حضرت حنیدہ بن خالد ان امراتی اپنی بیوی سے ایک روایت کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی سے روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی جو ہے 9 دنوں کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے ان 9 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ چونکہ 10واں دن قربانی کا ہے تو قربانی کے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 9 دن یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا یہ بھی ایک عظیم ترین عمل اور عبادت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عرفہ کے دن کا روزہ، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، جو ہے اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالی 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، یعنی 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یوم عرفہ کا یہ روزہ کفارہ بنتا ہے، تو یہ بڑی عظیم ترین عمل ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اہل علم کے رائوں میں اختلاف کے باوجود صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی تعیین جو ہے یہ ہمیں اور آپ کو اپنی رویت کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ ہم اس کا شمار اپنی رویت کے اعتبار سے کریں گے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں جو تاریخ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوگی، ہم اس 9ویں تاریخ کو عرفہ کا دن شمار کریں گے، اور اس دن جو ہے ہم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے لیے اپنی رویت کا ہم اعتبار کریں گے، دوسرے ملکوں کی رویت کا یا سعودیہ کی رویت کے اعتبار سے جو ہے روزہ رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اپنی رویت کے اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ یہی موقف راجح اور درست ہے، یہی موقف جو ہے جمہور علماء کا موقف ہے، اور ہمیں اس معاملے میں اختلاف اور انتشار سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اس عشرہ کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام، خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ دیکھیں کہ اس عشرہ میں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، اس عشرہ میں سب سے بزرگی والا، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل۔ یہ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی جو 10 ایام ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں، اور اس میں کثرت کے ساتھ
اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، تسبیح کرو، تحمید بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تحلیل کرو. یہ جو ہے کثرت کے ساتھ آدمی کو کرنا چاہیے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی جو ہے ایسے ہی احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمات بڑے پسندیدہ کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب دیکھیں یہ ولا یضرک بأیہن بدأت، یعنی کسی بھی کلمے سے آپ شروع کر لیں، لیکن یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہیں. اور خود جو ہے قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، کیونکہ ذکر یہ دلوں کی غذا ہے. اہل ایمان کے لیے ایک غذا فراہم کرتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون اور راحت بخشتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندے کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اس عشرہ کے اندر خاص طور سے ذکر اور دعا و توبہ و استغفار کا ہم اہتمام کریں، اور اس عشرہ میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں، اپنے اوقات کو نکالیں، لگائیں، دنوں کو، راتوں کو زیادہ سے زیادہ اس عشرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خاص طور سے وہ عبادات اور اعمال کو جو ذکر ہوئے ہیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.